شعب ابی طالب میں کبھی ایک بیٹے کو اٹھاتے اور لٹا دیتے رسول اللہ کی جگہ. سننا آسان ہے ہیں؟ آپ کو میں 3 بجے رات کو اٹھاؤں اور کہوں بیٹا اٹھو، کہا جی، کہا وہاں جا کے سو جاؤ. ہم کہیں یہ کیا بات ہے، میری نیند خراب کر دی، بعد میں پتہ نہیں نیند آئے یا نہ آئے. اور پھر دوسرے دن کیا کروں، دوسرے دن پھر اٹھا لوں 2 بجے، کہا اٹھو اٹھو، کیا کرنا ہے، کہا وہاں جا کے سو جاؤ. تو آپ 1 دن 2 دن 3 دن تو برداشت کریں گے، چوتھے دن آپ کہیں گے بابا کیا مسئلہ ہے، روز مجھے اٹھا دیتے ہیں، روز میری نیند خراب کر دیتے ہیں. جوانی کی نیند بھی کیا خطرناک نیند ہوتی ہے، اور اس میں اٹھایا جا رہا ہو، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 کسی بھی بیٹے کو اٹھا دیتے ہیں. لکھنے والے نے تو یہی لکھا، لیکن میں ذرا تھوڑا گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ذرا گہرائی میں چلیں. جانتے ہیں اٹھا تو رہے ہیں، اس جگہ لٹانا کس کو ہے؟ رسول اللہ کو. اللہ کے رسول نے لیٹنا ہے یہاں پر. کیا سمجھے؟ ابو طالب کے گھرانے کے بچوں کے بستر کی پاکیزگی تو دیکھو. تم کسی بچے کو اٹھا دو، یہ بستر اتنا تیار ہے کہ اللہ کا رسول یہاں لیٹ جائے. وہ روایات مسلمانوں کی کتابوں میں ہے نا کہ کوئی آئے، جب رسول اللہ گھر میں آئے تھے تو کسی نے چادر ہٹا دی تھی کہ نہیں یہاں پہ نہ بیٹھیے، تو وہ تمہارے گھر تھے اور یہ ابو طالب کا گھر ہے کہ کسی بھی وہ چادر نظر آ گئی اور ابو طالب کے بچوں کا بستر نظر نہیں آیا. کبھی اس کو اٹھایا کبھی اس کو اٹھایا اور اب محمد کو یہاں لٹا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک بات کتاب میں نہیں لکھی کہ ابو طالب روز یہ کام کر رہے ہیں، کبھی اس بچے کو اٹھا کے وہاں لٹا دے، کبھی اس بچے کو اٹھا. ابو طالب خود کب سوتے تھے یہ کہاں لکھا ہے؟ پوری رات گزر جاتی ہے ابو طالب کی پہرا دیتے ہوئے. یہ ہے وہ محافظ محسن رسالت، یہ ہے وہ ناصر حجت زمان. ابو طالب کا کردار ناصر حجت زمان، امام زمان کا ناصر ہے، اس طریقے سے نصرت کر رہے ہیں. پس عزیزوں، میں نے گفتگو کو تمام کر دیا. ابو طالب نے رسول اللہ کے بستر پر 1 نہیں 2 نہیں سارے بیٹے لٹا دیے. اور ابو طالب کی نسل میں دیکھیے جو آ رہا ہے اسلام کے لیے اپنے بیٹے میدان میں لٹا رہا ہے. کربلا ہی کو دیکھ لیجئے، علی کے 8 بیٹے ہیں کربلا میں. نسل علی ابو طالب کی، کہیں دیکھے تو جعفر کے بیٹے نظر آ رہے ہیں، کہیں بیٹے تو عقیل کے بیٹے نظر آ رہے ہیں. نسل ابو طالب اس انداز سے، نسل رسول اللہ اس انداز سے کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسلام کے لیے. عزیزوں، میں نے گفتگو کو تمام کر دیا. جب آپ کی وفات کی اطلاع رسول اللہ کو ملی تو آپ نے شدید گریہ کیا ہے، اور اس گریہ کے عالم میں کہتے ہیں مولا علی سے کہ اے علی، آپ ان کی تدفین، ان کے غسل میں ان کو غسل دیں، ان کو کفن دیں، اور اس کے بعد جنازے کی تشییع خود رسول اللہ فرماتے ہیں اور قبر میں خود رسول اللہ اتارتے ہیں. اور جب قبرستان کی طرف لے کر چلے کہ جو وہیں شعب ابی طالب اس زمان، جو ایک روایت کے مطابق جنت معلی اسی شعب کے برابر میں ہی ہے جہاں آپ کے اجداد دفن ہیں. آج بھی جائیے زیارت کیجئے کہ کس طرح اجداد کی قبریں ایک طرف موجود ہیں، ساری کی ساری تاریخ آپ کو وہیں پر نظر آ جاتی. تو بس آپ نے اس انداز سے فرمایا کہ آج میں ان کے لیے، آج میں اس طرح آپ کی مغفرت اور شفاعت کے لیے دعا کروں گا کہ جن و انس حیران رہ جائیں گے. آپ کے جسد خاکی کو اس طریقے سے قبر میں اپنے ہاتھوں سے لٹایا، اپنے ہاتھوں سے اس انداز سے گویا آخری رسومات میں رسول اللہ شریک ہوئے، اور عزت اور احترام کے ساتھ آپ نے انہیں دفن کیا جنت معلی کے اندر. بس عزیزوں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں، جناب امیر کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں، قبر کے سراہنے بابا کے اوپر رو رہے ہیں. بس یہاں پر میں پرسہ پیش کروں گا مولا علی کو، لیکن امام رضا کی سنت اختیار کرتے ہوئے کہ فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام حسن کی سنت اختیار کرتے ہوئے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا مولا، آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، آپ نے اپنے بابا پر نماز پڑھی،
آپ نے اپنے بابا کو دفن کر دیا، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، امام حسین کے اوپر جو دن آیا تھا ویسا دن کسی کا نہیں آیا۔ ایک جوان بیٹا ہے، اپنے بابا کے سرانے کھڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑی ہے، لیکن نہیں ہے کہ اپنے بابا کو دفن کر سکے۔ ارے اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ ایک مٹھی خاک ہی اٹھا کر بابا پہ ڈال سکے۔ جوڑ جوڑ الگ ہو چکا ہے، ہاتھوں میں اس اونٹوں کی مہار ہے جس پر بہنیں اور پھوپھیاں بغیر چادر سوار ہے، اور اس انداز سے دن کی روشنی میں سفر ہے۔ مولا یہ وقت تو آپ کے اوپر نہیں آیا، یقیناً آپ کی منزل بہت مشکل ہے، آپ کے اوپر مصیبت ہے، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، یا رسول اللہ آپ بھی گریہ فرما رہے، مولا آپ بھی گریہ فرما رہے، یقیناً آپ کو رسول اللہ سے ڈھارس ہے، رسول اللہ کو علی سے ڈھارس ہے، لیکن بتاؤ جب سکینہ اپنے بابا پر روتی ہے تو سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، شبر کے تماچے ہیں، اور تماچا بھی وہ تماچا ہے کہ کانوں کے گوہر چھن کے اس انداز سے کانوں سے بہتا ہوا لہو ہے اور نیل رخساروں پر ہے۔ لا یومک یوم یا ابا عبداللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کہ جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار فرش عزا پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، پروردگار ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔